السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا رہا آپ کا روزہ کل؟ پیاس تو نہیں لگی؟ الحمدللہ عام دنوں سے بھی بہتر تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بادل، بارش اور ہوائیں چلا دی ہیں وہ اور بھی خاص رحمتیں ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غور و فکر کس کس نے کیا؟ لیچی میں کھا رہی تھی تو پہلے میں اس کی کورنگ دیکھ رہی کہ میں نے وہ اتاری اور کس طرح سے وہ اس کے ساتھ کوئی ملیدہ بن کے ساتھ نہیں آ گئی. کیا وہ پراپر وہ سیپریٹ تھی دونوں چیزیں، اندر سے جو اس کا فروٹ تھا اور باہر سے جو اس کی کورنگ تھی. اور جب میں نے اس کو کھا لیا تو اس کے اندر جو وہ گٹھلی سی ہوتی ہے تو میں نے اپنی بہن کو بھی دکھایا. میں نے کہا نائمہ اس کو کیا کرو گی؟ کہتی ڈسٹ بن میں پھینکوں گی. تو میں نے وہی والی بات ریپیٹ کی کہ ہم تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے. یس. السلام علیکم. سادہ جب سیب کھایا تھا نا تھا تو بہت میٹھا، مگر جب وہ اس کی بیج کی باری آئی تو میں نے اس کی تہیں کھولی. جب اسے کھولتی گئی تو میں نے کہا یہ بھی کھا کے ذرا چیک تو کروں. جب اسے کھایا تو وہ بہت کڑوا تھا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کڑوے بیج میں سے اتنا میٹھا پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا. اور ایک ہی پھل ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ اتنا میٹھا اور بالکل اسی کے ہمسائیگی میں، اسی کے جوار میں، اسی کے نیبرہڈ میں اتنا کڑوا. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی صحبت میں رہے، کسی کی کمپنی میں رہے، کسی کے نیبرہڈ میں رہے تو اس پر وہ رنگ بھی چڑھے جو چڑھنا چاہیے. جی. اور السلام علیکم. پہلے مجھے بادل گرجنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی. اور جب سے میں نے سورہ رات پڑھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ تسبیح بیان کرتا ہے تو رات کو ہم تراویح پڑھ کے واپس آ رہے تھے اور بادل گرج رہے تھے زور زور سے. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے کیونکہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے اور موسم کو ڈسکس کر رہے تھے تو پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے بھی تسبیح کرنی ہے. پھر میں نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ الحمدللہ. نماز با جماعت کا پمفلٹ آپ لوگوں نے پڑھ لیا؟ چند باتیں روزے کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کے اوپر ملنے والے ثواب اور اجر اور فائدے کی نیت نہیں رکھتے، اور بعض اوقات ہم پھر روزے کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں کہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ ایک فرض عبادت ہے لیکن ہمارے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا، انجوائبل ہوگا اور ہم خوشی خوشی اس کو رکھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. تم روزے کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں. یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے لیے روزہ لازم کر لو. روزے دار کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ روزے کی حالت میں پیاسا رہا. روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا. یعنی ایک دن کے روزے سے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے اس کا یہ اجر اور ثواب ہے کہ انسان آگ سے اتنا دور ہو جاتا ہے. پھر روزے کی جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ. ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ایک سرپرائز ہوگا، سب سے بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے خزانوں کا مالک ہے. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں اللہ ہی کی خاطر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین جزا پا سکے. پھر روزہ ڈھال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے.
یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا. تو چونکہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بار بار اس کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ دیکھو تم یہ غلط بات نہ کرو اور نہ سنو کیونکہ تم روزے کی حالت میں ہو. تو روزہ ہمیں مسلسل نیکی کے اوپر ابھارتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا رہتا ہے. یہ ہمارے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے چیز, ورنہ تو باہر سے لوگ ہمیں روکیں یا منع کریں, لوگوں کے ڈر سے بعض اوقات یا لوگوں کے کہنے پر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برے کام سے روکتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب روزے سے ہوتا ہے انسان تو انسان کے اندر ہی ایک ایسی چیز کام کر رہی ہوتی, اور جب انسان کا اپنا اندر اس پر گواہ ہو جائے, وہ اس کو کسی اچھے کام کا کہنے لگے اور برے سے روکنے لگے, تو پھر اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن روزہ 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے, عام روزہ, خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ. عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر, زبان, ہاتھ, پاؤں, کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے, خصوصاً زبان کو غیبت سے, دوسروں کے بارے میں بری رائے دینے سے, برے کمنٹ کرنے سے, کسی کا مذاق اڑانے سے. پھر اسی طرح خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے, یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. یہ خاص الخاص روزہ ہے, یعنی روزے کی حالت میں ذکر کی کثرت کر دے اور باقی چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہو جائیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. 8واں پارہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مَا كَانُوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اپنی قبروں سے اٹھ کر, اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے, تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے, الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں, مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے حق پیش کر رہے تھے اور پورے دلائل کے ساتھ, لیکن جو نہیں ماننے والے تھے وہ طرح طرح کی حجت بازی کے ذریعے آپ کا انکار کرتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ شاید آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں مانتے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نہیں ماننا چاہتا, اگر سارے دلائل بھی اس کے سامنے آ جائیں تو بھی وہ اس کا انکار کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو ماننا ہوتا ہے اس کو صحیح رخ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کا دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ اس کا روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو ایک سرٹن اینگل سے دیکھیں تو وہی چیز مختلف نظر آتی. حق کو اگر آپ حق کی نگاہ سے نہ دیکھیں, یہ سوچ کے نہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ایک رسول پیش کر رہے ہیں, تو آپ کا اپنا اینگل, اپنی خواہشات, اپنی سوچیں, اپنی مرضی اس کو بالکل ایک اور انداز میں آپ کو دکھائی دیں گی. تو اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ آپ فکر نہیں کریں، جن کو ماننا نہیں وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کسی اور رخ سے حقائق کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی شخص ماننا چاہے تو چھوٹی سی دلیل بھی اس کے لیے کافی ہے. جو شخص سچ کی تلاش میں ہوتا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اس کو ڈھونڈتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہے تو اس کو منانے کے لیے پھر کوئی زور نہیں لگانا پڑتا، فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جو نہیں ماننا چاہتا وہ اپنے انکار کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے، اسے انکار کے لیے کچھ نہ کچھ لفظ ضرور مل جاتے ہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں کبھی بھی سچائی جب اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے ماننے والوں میں سے ہو، جھٹلانے والوں میں سے نہیں. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ اس دنیا میں ہر انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ انسان سچائی کو پہچانے. کیونکہ اگر وہ سچائی کو پہچانے گا، جس طرح کہ کل کے پارے میں بار بار معرفت کی بات ہو رہی تھی، حق کو پہچاننے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر وہ سچائی کو پہچانے گا تو اس کے باقی تمام اعمال سچائی پر مبنی ہوں گے. لیکن اگر وہ سچائی کو پہچانے گا ہی نہیں، اس کو مانے گا ہی نہیں، تو وہ جو کچھ کرے گا وہ غلط ہوگا اور ایک غلط راہ پر چل پڑے گا، جس کے نتیجے میں سراسر نقصان اٹھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں. ایک اور وجہ انسان کے حق کو حق نہ دیکھنے کی اس کے دوست، اس کے ساتھی اور اس کی کمپنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو چیزوں کو اصل رخ سے دیکھنے نہیں دیتے، وہ اس کے نقطہ نظر میں تبدیلی لے آتے ہیں. اور شیطان تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھ پائے، حق کو نہ دیکھ پائے. کیونکہ اگر انسان حق کو دیکھ لے گا، روشنی کو پا لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ روشنی کے پیچھے چلنے لگے گا، وہ اس راستے پہ چل پڑے گا، تو وہ اس سے حق کو چھپاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان پھر دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس میں صرف شیطان نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں. بعض انسانوں میں سے دوستوں کے روپ میں انسان کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو مہلت دے رکھی ہے، شیاطین کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ انسان کو بھٹکائے. تو ہمیں اور بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص جو مجھے کسی کام کے کرنے کا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے یا یہ محض اپنی خواہش نفس سے بول رہا ہے؟ تو جو شخص حق چاہے گا، حق کی تلاش رکھے گا، وہ قرآن و سنت کو معیار بنائے گا، لوگوں کی باتوں کو یا اپنی خواہشات کو نہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی ان کو یہ کرنے کی مہلت نہ دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کو اچھی طرح چھان پٹک کے آزما کر دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کون واقعی جنت میں جانے کے قابل ہے. انسان ساری زندگی بعض اوقات ایک نیک کام کرتا ہے اور کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کے بہک جاتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو اس لیے ساری زندگی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، حق کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور کبھی بھی اس زوم میں اور اس گمان میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے جو شخص اپنے آپ کے اندر وسعت پیدا کرے گا تو کوئی بھی شخص جب اس کو اس کی کوئی غلطی بتائے گا تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرے گا. ادروائز جب انسان کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سمجھتا حق میرے اندر ہے، تو باہر سے آنے والے حق کو نہیں دیکھ سکتا. تو حق ہمیں جہاں سے آتا ہے اسی سورس سے دیکھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پس تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں.
پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مسلمانوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ حقائق بتا دیے ہیں تو پھر کسی اور کی بات کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے. یعنی حق کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کتاب کو پکڑ لیا جائے مضبوطی کے ساتھ. لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور پھر انسان کو معیار دے دیا گیا کہ اسے حق کی تلاش میں کیا رخ کرنا ہے اور کس طرف نہیں جانا. عموماً ہم حق کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جو میجورٹی کے پاس ہوتا ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا؟ نہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یہ جو ہمارے ہاں عام قول ہے نا، میجورٹیز اتھارٹی، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ساری قوم کے مقابلے میں، سارے فرعون اور اس کے آیان سلطنت اور پوری قوم کے مقابلے میں ایک شخص حق لے کر اٹھا اور اس نے سب کو حق کی بات بتائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا. اس ایک شخص کا نام قیامت تک اس کتاب میں زندہ رکھا. قال رجل مؤمن من آل فرعون، رجل مومن جو آل فرعون میں سے تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں سے واحد تھے، تنہا تھے. کانا امتن، پوری امت کا کام انہوں نے کیا. یعنی وہ تھے ایک، لیکن اللہ کے یہاں وہ ایک ہی میجورٹی ہے کیونکہ حق ان کے پاس ہے. تو حق کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. یہی کافی نہیں کہ زیادہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے، یہ اکثریت یہی کر رہی ہے تو مجھے بھی یہ کر لینا چاہیے. اور جب تک آپ اس ڈائلیمے سے نہیں نکلیں گے، اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے کہ ہمیں لوگوں کی پیروی نہیں کرنی اور اکثریت کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں حق کی پیروی نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے روزمرہ کے طرز عمل میں، اپنے لباس میں، اپنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی حدود کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سب لوگوں نے، لڑکیوں نے مردوں والے کپڑے پہن لیے ہیں، مردوں کی طرح کے پاجامے پہن لیے تو ہمارے لیے بھی حلال ہو گیا، اب تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور اگر سارے لوگ اپنے آپ کو پورے لیگز کو ننگا کر رہے ہیں، لمبے چاک پہن کر، لمبی قمیصیں پہن کر، تو پھر اسی میں ہی حق ہے اور یہی ہمارے اوپر سجتا ہے اور اسی سے ہی ہماری عزت ہے. اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. صحابیات تو وہ تھی کہ جنہوں نے پردے کا حکم آتے ہی اپنے گھر کے کرٹنز کو لے کر جب باہر نکلی تو اپنے آپ کو اوڑھ ڈھانک کے نکلی. اور ہم حق کو جانتے ہوئے بھی پھر اس کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ اکثریت حق کو نہیں مان رہی ہوتی، اکثریت کسی اور راہ پہ چل رہی ہوتی، لہٰذا ہمیں بھی وہی اٹریکٹیو نظر آتا ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کو خوشنما کس نے بنا دیا، کیا اللہ اور اس کے رسول نے یا شیطان نے؟ تو ہم کس راہ کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی لوگوں کے سنے سنائے دین پر نہیں چلیں، کبھی بھی کسی معاملے میں لوگوں کی پیروی نہیں کریں. یہ نہ کہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، ہرگز نہیں. لوگ معیار نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے، دجال کے فتنے کے قریب قریب. بس مومن یا مسلم تو وہ فرشتوں کے سوال پہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے. تو اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے. اور منافق یا شک میں مبتلا شخص، یہاں آپ دیکھیے ایک اور کیٹیگری بھی بتا دی گئی، منافق یا مرتاب، عربی میں لفظ آ رہا ہے. منافق یا شک میں پڑا ہوا شخص کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ ایک بات کہتے تھے تو میں نے بھی کہہ دی، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی میں نے کہا. تو معیار کیا ہوگا؟
کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، معیار یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں فٹ ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کی بولی بولنے لگتے ہیں، ان جیسے کام کرنے لگتے ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو پھر پوچھنا کس سے چاہیے کہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ اللہ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں بھی تم حق کی پیروی کرو، قرآن و سنت کو فالو کرو، وقت کے رسم و رواج کو نہیں، کیونکہ اہل عرب جو تھے انہوں نے خود ساختہ طور پر بحیرہ، صائبہ اور حام، وسیلہ وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا تلقین کی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں تم اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے، میجورٹی کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، محض اپنی خواہشات کی بنا پر، یعنی علم کے بغیر، یعنی وہ کیا سوچتے ہیں کہ آئی تھنک، آئی وش، آئی لائک، ہر چیز ان کی اپنی پسند اور مرضی کا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ یہاں پر خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کھلے اور چھپے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا۔ نواز بن سمان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں گے۔ یعنی جو کام چھپ کے کرتے ہیں آپ اور لوگوں کے ڈر سے چھپتے ہیں وہی کام گناہ کا ہے۔ بعض اوقات اسلام کے کھلے کھلے احکامات جان لینے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ کی بات ہے۔ مثلا ریسنٹلی ایک لڑکی نے کہا اس میں گناہ کی کیا بات ہے کہ انسان کسی لڑکے سے محبت کرے۔ گناہ کی بات چلے اس حد تک کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے لائکنگ ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس بات کی کہاں گنجائش ہے کہ آپ گھر سے اکیلے نکل کر اس سے ملاقات کرنے چلے جائیں، اور اس بات کی کہاں اجازت ہے کہ آپ ٹیلی فون پر اس سے چھپ چھپ کر باتیں کریں۔ اگر گناہ نہیں تو چھپ کے کیوں بات کرتے، سامنے بیٹھ کے کریں لوگوں کے بیچ میں۔ جب چھپتے ہیں تو یہ چھپنا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ تو اسی مثال پر دیگر چیزوں کو لیجئے کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے، تقویٰ کا تقاضا کیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کھلے عام دھڑلے سے اور بے حیائی سے ہم برے کام کر رہے ہیں تو وہ جائز ہو گئے، ان کو بھی چھوڑنے کو کہا گیا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو، یعنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دونوں طرح کی خبریں ہیں، ظاہری گناہوں کی بھی اور چھپے ہوئے گناہوں کی بھی، اور وہ ان پر سزا بھی دے گا۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ بدلہ پا کر رہیں گے اس کا جس گناہ کا وہ اکتساب کر رہے ہیں، جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ کے درجے کو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک انسان شک کی باتوں کو بھی نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ملتا ہے نہ دل کو اطمینان، اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہیں، خاص ساری دنیا یہ کہتی رہے کہ نہیں اس میں تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دل تمہیں بتا دیتا ہے، کیونکہ دل کی اس پہ کھٹک ہو جاتی۔ تو جن کاموں پر آپ کا دل کھٹکتا ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، چھوڑے نہ جا رہے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، وہی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ جو خوشی
اور جو لطف میں کسی حرام سے لے رہی ہوں اللہ وہ لطف مجھے حلال میں عطا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. تو ایک شخص اگر شراب پی کے لطف اٹھا رہا ہے تو وہ اس کی دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے حرام سے بچا کے حلال میں یہی لطف عطا کر، and so on so forth. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ذبیحہ کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف خون بہانا کافی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا اچھا گوروں کی دکان سے لے کے کھا لو اور اس پر خود ہی بسم اللہ پڑھ لو، تو یہاں بسم اللہ پڑھی جائے گی ذبح کرتے وقت، نہ کہ کھاتے وقت. یہ تو صرف رخصت تھی ابتدائی دور میں جب لوگوں پر کچھ حالات مشکوک تھے کہ نو مسلمز کی طرف سے جب کچھ کھانے کے لیے آتا تو دل میں شک گزرتا کہ پتہ نہیں انہوں نے ابھی دین کے اس قاعدے کی پابندی کی ہے یا نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس چیز کے بارے میں یقین بھی ہو کہ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اس کو کھاتے وقت صرف بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ اس سے اس جانور کے اندر ایک خاص قسم کا فرق آ جاتا ہے اور انسان کی شخصیت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جب اس کے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اگر نہیں لیا جاتا تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ اس بات کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ان جان والے جانوروں کو ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے مزے کے لیے پیدا کیا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر ذبح کرتے وقت، کھانے کے لیے تیار کرتے وقت اللہ کا نام لے کر. فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں کو مشرک بتایا گیا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. یہاں مردہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو یا تو کفر کی حالت میں ہو یا پھر جہالت کی حالت میں، اور زندگی سے مراد علم ہے، حقیقت شناسی ہے کہ ایک وہ شخص جو پہلے دین سے دور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی اور اس کو نور عطا کیا، یعنی دین کا علم عطا کیا، ایمان عطا کیا. کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں رہ رہا ہے؟ یہ دو بالکل مختلف طرح کے لوگ ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے، قرآن و سنت کو جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیونکہ ان دونوں کے اعمال، ان کی سوچیں، ان کے خیالات بالکل فرق ہوں گے. اب آپ جیسے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور روز ماشاءاللہ ایک پارہ دہرا رہے ہیں تو اس میں کئی چیزوں کی دہرائی ہو جاتی، اور پھر جب ہم عملی زندگی میں اترتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں تو بار بار چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ تو اس طرح بتایا گیا، اس طرح نہیں مجھے کرنا چاہیے. پورا ایک روشن آئینہ مل جاتا ہے جس میں انسان حقیقت کو دیکھ سکتا ہے بہت اچھی طرح. فرمایا کہ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے جن لوگوں تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی ان تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سلسلہ ضرور کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ وسائل کی کمی نہیں رہی. آج کے دور کے انسان کے لیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں رہا، طرح طرح کے وسائل اور ذریعے ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس استاد نہیں بھی تو بھی اس کے پاس دیگر ذرائع ایسے ہیں کہ جس سے وہ علم کی روشنی پا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس پہ میرا شرح صدر کر دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر یہ فرمایا یمشی فی الناس، لوگوں کے بیچ میں چلتا رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے جو مکمل طور پر اندھیرے میں ہے لیکن وہ روشنی میں ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سارا گھر، خاندان، آپ کا سارا سوشل سرکل، آپ جن جگہوں پر کام کرتے ہیں، آپ کی ورکنگ پلیس، اس میں آپ کے سوا کوئی قرآن نہیں جانتا، آپ کے سوا کوئی حق کو نہیں پہچانتا، لیکن اللہ نے آپ پر کرم کیا ہوتا ہے. تو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، فخر اور تکبر نہیں.
لیکن اندھیروں میں ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس پر بہت خوش ہیں. زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اسمارٹ ہیں یا ہم زیادہ روشنی میں ہیں. اور دین پر چلنے والوں کو تو عموماً بیکورڈ کہہ دیا جاتا ہے. اور روشن خیال کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دین سے جتنا ہی دور ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کو بالکل مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، بالکل الٹ بتا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. تو حق سے دور کرنے والے قوتوں میں ایک معاشرے کا انفلوئنشل طبقہ بھی ہوتا ہے کہ جو غلط رستے پر چل رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ رکاوٹیں کھڑے کرنے لگتا ہے. جیسے مکہ کے سرداران قریش تھے جو انفلوئنشل لوگ تھے، وہ خود بھی ایمان نہیں لائے، اور جو غریب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ رہے تھے ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کے امتحان کے لیے ہم نے ایسا کر رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا وجود جو حق کو سپورٹ کرنے کی بجائے حق کی مخالفت کریں، وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی کتنے دن تک انہیں یہ آزادی ہے کہ وہ سب کچھ کرتے رہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں سخت ذلت اور عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ان سارے پریشرز میں، یعنی حق کے دور دور تک نظر نہ آنے کی صورت میں، مخالفتوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے حق کے لیے چن لیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے. اس لیے اس وقت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی روشنی عطا کی اور اس کام کے لیے ہمیں چن لیا اور ہمیں اس کے لیے موقع دیا، وقت عطا کیا، اپرچونٹی دی کہ ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور حق کو پاتے رہتے ہیں. ہمارے لیے حق تک پہنچنا پھر مشکل نہیں رہتا. تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جو اللہ ارادہ کر لے کہ جس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے. اسی لیے شروع میں دعا بھی پڑھی جاتی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ جو حق میں پڑھوں سنوں وہ میرے اندر سما جائے، میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور پھر جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. وہ شخص پھر یہی کلام سنتا ہے، یہی کچھ پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کا دل حق کے لیے نہیں کھلتا. اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی وہ اوپر جا رہا ہے. اوپر جانا مشکل کام ہوتا ہے اور اوپر آکسیجن کی بھی کمی ہوتی تو سینہ گھٹنے لگتا ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دیتا ہے، اور پھر ایک یہ کہ کسی معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر کے طور پر چن لیتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہدایت کے بھی پھر درجے ہوتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث کیا. تو حق تو ہے اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چوائس بھی کیا ہے کہ کس کو دے. جو اس کو قبول کرنا چاہے، جو لینا چاہے، جس کے دل میں تڑپ ہو، چاہت ہو. اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنی چاہت. کیا آپ کو یہاں زبردستی بٹھا دیا گیا ہے یا آپ خود بھی شوق سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھیں اور اسے قبول کریں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اس کے نشانات ہم نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
حق قبول کرنے کا اجر کتنا بڑا ہے. ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. لہم دار السلام عند ربہم، وہی ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلے انسان حق کو تلاش کرے، پھر حق کو قبول کر لے، اور پھر اس کی قدردانی کرے، اور پھر اس کے بعد صحیح طرز عمل اختیار کرے، شکر گزار ہو کر حق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. پھر انجام کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے سلامتی کا گھر تیار کیے ہوئے ہیں، یعنی جنت الفردوس، جہاں کسی قسم کا کوئی شور ہنگامہ اور کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو انسانوں کو ڈسٹرب کرے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، یعنی تمام جن و انس کو. اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. یعنی جس طرح دنیا میں گناہ سمیٹنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، یعنی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر عمل نہیں کیا، یعنی اسم، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں پڑ گئے، تو پھر قیامت کے دن وہ سزا میں بھی مشترک ہوں گے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یعنی دنیا میں حق کو اگنور کیا، لیکن قیامت کے دن، یعنی بعض اوقات انسان حق کو پہچان جاتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، تو وہاں پر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کے انکار کی پاداش میں وہ سزا میں تو جائیں گے، لیکن وہ خود مان جائیں گے کہ وہ خود غلط تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا. یعنی بغیر ہدایت کا پیغام پہنچایا، اللہ نے صرف پکڑنے والی بات نہیں کی، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، یعنی اس کے رہنے والے حق کو نہ جانتے ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، بہت خوبصورت آیت ہے، انڈر لائن کر لیجئے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. اللہ اکبر. ہم کس درجے پر ہیں، کس مقام پر ہیں اللہ کی نگاہ میں ہم نہیں جانتے، لیکن کتنی فکر کی بات ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کے لیے دوڑ لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے اور نیکیوں کے مواقع سے استفادہ کرنا چاہیے. جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اگر آپ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کوئی اچھا کام زیادہ کرنا پڑ جائے تو ہماری حالت عام طور پہ کیا ہوتی؟ ہم سیلف پٹی کے شکار ہوتے ہیں کہ باقی سب تو موج کر رہے ہیں اور میرے اوپر اتنی زیادتی اور مجھ پر یہ ظلم کیوں ہے، یا میرے ساتھ یہ مشکل کیوں ہے، میں ہی یہ سب کچھ کیوں کروں، باقی لوگ تو اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں تو جو کمائی کی اسی کا بدلہ ملے گا، وہی مقام ملے گا. تو آج اگر میں دوسروں سے آگے بڑھ جاتی ہوں تو اس سے میرا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ درجہ ہی بڑھنے کی بات ہے، کیونکہ درجہ عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، درجہ عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، آرام کرنے کے ساتھ نہیں بڑھتا. تو اس لیے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. یاد ہے رمضان کے ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوڑ لگنے لگی ہے اور سب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اس دوڑ میں، اور جو ہی رمضان شروع ہوگا ہر کوئی نیکیوں کی دوڑ لگا دے گا، اور اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ریزلٹ ہوگا کہ کون سب سے آگے نکلا. ابھی تو نہیں پتا چل رہا، لیکن کل پتا چلے گا. تو عمل میں پیچھے نہیں رہنا، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان کچھ کر کے نہ دکھائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اتنی تسلی دیتے ہیں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل ہے ہی نہیں اگر کسی انسان کو نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا. کیونکہ عموماً جب کوئی کام کر لیتا نا انسان نیک، تو پھر اس کے اندر ایک خودکشی سی ہونے لگتی ہے کہ یہ دوسروں کو بس پتا چلے، کسی طرح میں دوسرے کو بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیا، میرا یہ کارنامہ ہے.
تو جب انسان کے اندر یہ بے چینی اٹھنے لگے کہ میں دوسروں کو بتاؤں تو فوراً سوچا کریں وما ربک بغافل عما تعملون. رب تو غافل نہیں، رب کو پتہ چل گیا، جان لیا ہے رب نے. یہ چیز آپ کی نیکی کی رفتار میں کمی نہیں آنے دے گی، ورنہ جب تک آپ کو تعریف کے ٹونک نہیں ملتے آپ آگے نہیں بڑھتے. اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے لیے تعریف چاہیے ہوتی ہے. کوئی کرتا رہے تو وہ آگے چلتے رہتے ہیں، نہ کرے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اسے لوگوں سے کسی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کام کا ہو جانا بذات خود ان کے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو عمل کی ضرورت ہے. تو اس ایک ہی آیت میں 2 دفعہ عمل کی بات آ رہی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. یعنی تمہارے رب کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت نہیں کہ کون درجوں میں آگے ہے. ہاں اس نے تمہیں اس دنیا میں بس موقع دیا کہ تم بڑھ جاؤ. موت کے بعد تو کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا. اور کل ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے کہ ہم یہ سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے. نہیں، یہ ہمارے اعمال ہمارے ہی لیے ہیں. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، جس دن اگلے پچھلے سب لوگ اٹھیں گے. اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. پھر عمل کی بات ہے، یعنی حق کو پہچاننے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت ہے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے.